بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، تو ہم نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے معراج کی رات عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا، بس اس وقت مجھے ان کی اس حالت نے رونے پر مجبور کر دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایک عورت کو اپنے بالوں کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس کے سر کا دماغ بھی کھول رہا تھا، اور میں نے ایک عورت کو اپنی زبان کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا، حالانکہ ان کے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور میں نے ایک عورت کو اس کے پستانوں کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس کے حلق میں زقوم ٹپکایا جا رہا تھا، یہ ایک جہنم کا درخت ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک عورت کو لٹکا ہوا دیکھا، اور اس کے دونوں پاؤں اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیشانی کی طرف بندھے ہوئے ہیں، اور اس پر سانپ اور بچھو حملہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک عورت کو اپنے جسم کھاتے ہوئے دیکھا، جبکہ آگ اس کے نیچے کھائی جا رہی تھی، اور ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم کو آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں میں نے ایک سیاہ چہرے والی عورت کو دیکھا، اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی، اور میں نے ایک ایسی عورت کو بھی دیکھا جو گونگی بہری اور اندھی تھی، اور وہ آگ کے صندوق میں پڑی تھی، اور اس کے دماغ سے مغز نکل رہا تھا، اور اس کی بدبو بس اور جزام سے بری ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی عورت پر میری نظر پڑی جس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا، اور اس کا جسم گدھے کے جسم کے مثل تھا، اور وہ ہزاروں قسم کے عذاب میں مبتلا تھی۔ ان کے علاوہ ایک عورت کتے کی مانند تھی، بچھو اور سانپ اس کی فرج یعنی جسم کے اگلے حصے داخل ہو رہے تھے اور پچھلے حصے سے نکل رہے تھے، جبکہ فرشتے اس کے سر گرز مار رہے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان عورتوں نے کیا کیا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بالوں کے ساتھ لٹکائی گئی تھی وہ عورت غیروں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی، اور جو عورت زبان سے لٹکائی گئی تھی تو وہ عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف دیتی تھی۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کو زبان سے تکلیف دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زبان کو روز قیامت 70 غز بنا دے گا، اور اس کی گردن کے پیچھے سے گروہ باندھے گا۔ اور جس عورت کو اپنے دونوں پستانوں سے لٹکایا گیا تھا وہ عورت دوسروں کے لڑکوں کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دودھ پلایا کرتی تھی، اور جس عورت کو اس کے پاؤں سے لٹکایا گیا ہے وہ عورت اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی تھی اور حیض و نفاس کا غسل نہیں کرتی تھی، اور جو عورت اپنے جسم کو کھاتی تھی وہ اپنے جسم کو دوسرے مردوں کے لیے سجاتی تھی اور دوسروں کی غیبت کرتی تھی، اور جس عورت کا جسم آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا وہ اپنی خوبصورتی اور بدن دوسرے لوگوں کو دکھاتی تھی، اور عورت جس کے پاؤں ہاتھوں کے ساتھ پیشانی کی طرف بندھے ہوئے ہیں اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے، وہ طاقت کے باوجود نہ وضو نہ غسل اور نہ نماز ادا کرتی تھی، اور جس عورت کا سر سور کی طرح تھا اور دھڑ گدھے کی مانند ہے وہ جھوٹ بولنے والی اور چغلی کرنے والی تھی، اور جو کتے کی طرح تھی وہ اپنے شوہر سے بغض رکھتی تھی۔